میں مان ہی نہیں سکتا کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت کو کسی اور کے لیے چھوڑ دے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے سوا کسی کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی، شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد عورت ہیں جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور یقین طور پر غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی ہی دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمانا۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ ماں باپ سے رشتہ توڑ کر نیا رشتہ جوڑنا محبت نہیں، بے وفائی ہے۔ اللہ تو ہماری ہی بہتری کے لیے ہم سے کچھ چیزیں دور کرتا ہے مگر پھر اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی ایک دن بوڑھا ہو جاتا ہے، طاقتور جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی کو متاثر کرتی ہے۔ نیک ہمسفر اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ گرتے آنسوں اور ٹوٹے دل کی قدر صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اس دعا کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر ہو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد کو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ دینے والی ذات تو بس اللہ کی ہے، تم بس مانگتے رہو۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگا کر کبھی اللہ سے دعائیں مانگنا مت چھوڑنا۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اس راستے کے مسافر بن جاؤ جو اللہ کا پسندیدہ ہو اور تمہیں اللہ کی رضا تک لے جائے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں،
اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔